السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے تمام حضرات بخیر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ تمام سامعین پر اپنا خاص فضل و فرمائے، کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک مرتبہ پھر سے مختصر سی گفتگو لے کر کے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مختصر سی گفتگو کر کے اپنی تقریر کو مکمل کر لوں گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرماتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ عزیزوں، جس طرح سے آپ تمام کو معلوم ہے کہ اپنی پچھلی تقریر میں نے آپ تمام سامعین جو کہ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، ان سے ایک بات عرض کیا تھا اپنے اعتبار سے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں تو درود پاک پڑھنے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے درود پاک پڑھا تو صرف زبان سے ہم نے درود پاک کو ادا کر دیا، لیکن پیاروں، انداز درود پاک پڑھنے کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ آنکھیں بند ہوں اور تصور میں طیبہ کی گلیاں ہوں، وہ سبز گنبد ہو، وہ چھم چھم برستی بارش کی بوندیں ہوں، اس سنہری جالیوں کے سامنے آپ کھڑے ہوں، سامنے میرے محبوب کا روضہ ہو، اور پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، اور پڑھو گے مومنو اگر درود کرینے سے تو سرکار خود چلے آئیں گے مدینے سے۔ عزیزوں، ہمیں اس دور میں با ایمان جو ہم مومن بھائی ہیں، ہم مسلمان بھائی ہیں، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، ہمارے ذہن میں، ہماری فکر میں یہ بات رہنا چاہیے، پیوست ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کہ ہم حضور کے نام لیوا بندے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا بندے ہیں، ہمارے سینوں پر بیج حضور کے نام کا ہے، ہم عاشق مصطفیٰ کہلاتے ہیں، ہم امتی کہلاتے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پیغمبر امن کے۔ تو پیارو، ہمارا انداز بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی شخص آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ بھوکا ہے نا پیارو تو اسے کھانا ملنا چاہیے، اگر اسے کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے کپڑا بھی ملنا چاہیے، اگر اس کو دولت کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو تو آپ کی طرف سے اس کو زکوٰۃ بھی ملنا چاہیے۔ اور پیارو، اگر وہ درد لے کر کے آئے نا، اگر وہ درد لے کر کے آپ کے در پہ آئے تو آپ کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی لڑی ہونی چاہیے پیارو، کیونکہ جو سکون آپ کو ملے گا کسی درد مند کی، کسی غمزدہ کی، کسی پریشان حال کے سر پر محبت سے جب آپ شفقت سے ہاتھ پھیریں گے تو یقین جانیں اس کے سینوں سے جو آپ کے لیے دعائیں نکلے گی وہ آپ کی تقدیر کو سنوارے گی۔ پیارو، دولت تو ہم نے جمع کر لیا، دولت تو ہم نے جمع کر لیا، اللہ کا کرم ہے۔ اب ذرا تصور کریں اخلاق کی دعوت کا، اب تصور کریں کسی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے کا، اب تصور کریں کسی یتیم کی بچی کی، کسی یتیم کے بچے کی انگلی تھام کر کے اس کو اسکول میں، مدرسے میں داخلہ کرانے کا۔ اب تصور کریں نا خدا کی اور مخلوق جیسے پرندے ہو گئے، ان کے لیے پانی کے نظام کے، ہمارے گھروں کے باہر مختلف طرح کے جانور آیا کرتے ہیں، وہ بھی تو پیارو اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی تو اللہ کی ہی مخلوق ہے نا، انہیں بھی تو عزیزوں پیاس لگتی ہے نا۔ اس
بارش جو ہو رہی ہے اللہ رب العزت کا کرم ہے، رحمتیں جو برس رہی ہے، اس بارش میں پرندے بھی ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، مختلف طرح کے جانور بھی ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، تو پیارو انتظام ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہمیں سنا ہے، ہم نے اپنے باروں میں تو پیارو بہت سوچا ہے، اب ذرا اور آگے بڑھنا ہے، اب قوم کے بارے میں سوچنا ہے، جس اعتبار سے ہم سے ہو سکے، جس اعتبار سے ہم سے ہو سکے ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اور اصلاح پیاروں یہ ضروری نہیں کہ 3 گھنٹے کی آپ تقریریں کرو، 3 گھنٹے کی تقریر اسٹیج سے ہو جاتی ہے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، تقریر راستے بتلاتے ہیں، ہم تو محفل سجاتے ہیں کہ حضور آپ آتے ہیں، اور راستے بتلاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں۔ میں تقریروں کے مخالف نہیں ہوں، لیکن پیاروں 3 گھنٹے کی تقریر، کوئی غیر مذہب کا شخص آپ کی تقریر کو سننے کو نہیں آئے گا، لیکن آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے انداز گفتگو، آپ کی نظروں کی شرم و حیا کا پیکر، آپ کی محبت کے میٹھے بول کہ بھائی کھانا کھاؤ گے، یقین جانے پیارو وہ محبت کے میٹھے بول جب بد مذہب کے، غیر مذہب کے، غیر مسلموں کے سینوں میں جائیں گے نا، تو یقین جانے ایک فقیر کا جملہ ہے وہ بھی کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے۔ علماء اکرام کی خاص توجہ چاہوں گا کہ آج جس طرح سے مسجدوں میں کچھ لوگوں کا حکومت کی طرف، باطل حکومت جس کو میں حکومت مانتا ہی نہیں ہوں، اللہ ان کو نیست نابود فرمائے، ذلیل و خوار رسوا فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے توسل سے اللہ ان کو ذلیل و خوار فرمائے۔ جس طرح سے 5 6 7 لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے کتنے لوگ مسجد میں نمازیں ادا کریں گے، تو جو شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کو آ رہا ہے، ہم نے اس کو تو درس قرآن کی دعوت دے دیا، ہم نے اس کو تو درس بخاری کی دعوت دے دیا، ہم نے اس کو تو بیٹھا لیا اپنی محفل میں، اور اس کو حضور کے سیرت کے واقعہ ہم نے سنائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن عزیزوں معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ تو خود بخود مسجد کو آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا۔ ایک مبلغ اوقر آف اسلام، اس کا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے پیاروں؟ وہ جو اس محفل سے دور ہے نا، جو اس مسجد سے دور ہے نا، اس کے پاس جانا، اسے نا اس محفل کا پتہ ہی نہیں ہے، اس محفل کا وہ تو کہیں چائے کی دکان پر مصروف ہے، وہ تو کسی غیر محرم سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں معاذ اللہ لگا ہوا ہے، وہ تو کہیں پر جھوٹ، غیبت اور زبان سے میلے لفظ نکلنے والی محفلوں میں بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ آمینہ کے لال، ہمارے آقا، رب کے محبوب، رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ پر سر جھکانے کا نام کیا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں مصطفیٰ کی شریعت کے بارے میں، اسے اس لذت، اس قرار کا احساس ہی نہیں ہے کہ کیا سکون ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کا۔ ہمارا کام ہونا چاہیے اصلاح کا، ہمارا کام ہونا چاہیے لوگوں تک پہنچ کر کے جو مسجدوں سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کو بتانا، شریعت کی طرف لے کر کے آنا، اصلاح کرنا، اور پیاروں اصلاح کرتے رہیں، نصیحتیں کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے ہدایت پر کتنے لوگ آئیں، بلکہ یہ ضرور غور کریے گا کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے گمراہ تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی آپ کی وجہ سے گمراہ تو نہیں ہو گیا پیاروں، کہیں آپ کے کردار کی وجہ سے کسی غیر نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنا، صوفیہ کے مزاج کو سمجھنا، تصوف کو سمجھنا، اللہ والوں کے انداز کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھو نا پیاروں، قرآن کے فرامین کو سمجھو تو نا پیاروں، آؤ نا قرآن سے وابستہ تو ہو جاؤ، اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وابستہ تو ہو جاؤ، ذرا سینوں میں خوف خدا پیدا کر کے تو دیکھو، تصور کر کے تو دیکھو کہ آخر ایک دن حساب دینا ہے پیاروں، حساب کا وقت آنے والا ہے صاحب، وقت قریب ہے۔ اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو ہم سے سوال ہوں گے، ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اللہ حساب لے گا پیاروں، ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، جس گناہ کو ہم نے چھوٹا سمجھ کر کے ہم نے اس دنیا میں کرا ہے نا، آج وہ گناہ بھی گٹھری بن کر کے سامنے رکھا ہوگا۔ حساب کا وقت قریب ہے صاحب، اپنا محاسبہ کرو،
ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ کہیں ہماری زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا، کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں غصب کر لیا، کہیں ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی، کہیں ہم نے اللہ رسول کے فرامین کو توڑا تو نہیں، کہیں ہم نے اپنے کانوں کو فحش فلموں سے، فحش گانوں سے بھرا تو نہیں، کہیں ہماری آنکھیں غلاظت تو نہیں دیکھتی ہیں، کہیں ہماری زبان سے میلے لفظ تو نہیں نکلتے ہیں، کہیں ہمارے یہ پاؤں جو اللہ کی نعمت ہے یہ گناہوں کے اڈوں کی طرف تو نہیں جاتے، کیا ہمارے یہ ہمارے ہاتھ جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، ان ہاتھوں نے کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا؟ کیا یہ نظریں کسی بہن بیٹی کی طرف، غیر محرم کی طرف تو نہیں اٹھتی؟ ذرا تصور کرو پیاروں، آج تو تم لذت میں کر جاتے ہو، لذت میں تم کر رہے ہو نا، لیکن یقین جانو پیاروں، گناہ میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، دل کا قرار، دل کا سکون چھن جاتا ہے، وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ نمازوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پیاروں، توفیق چھن جاتی ہے سجدوں کی۔ پھر دولت تو آپ جمع کر لو گے، دولت تو آپ جمع کر لو گے پیاروں، لیکن رب کی بارگاہ میں آپ نہیں جا پاؤ گے۔ پھر سینوں سے ہمدردی کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انداز ہے صوفیہ کا، انہوں نے ہم کو بتلایا ہے ہمدردی کا، اخلاق کا، محبت کا، کردار کا، نظروں کو جھکائے رکھنے کا، خاموش رہنے کا، بہترین انداز گفتگو کا، نیکی کی نصیحتوں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، نوافل نمازوں کا، اور رات کا آخری پہر ہو جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ریاکاری کی کوئی شبہ نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو۔ اب پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، اور وہ اشکوں کی لڑی جب آنکھوں سے گرے گی نا پیارو، تصور تو کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی کو گزارو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عزیزو، یہ دنیا ایک مٹی کے دھول کی طرح ہے، پھونک مارو گے اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ہائے افسوس، آج تم نے اس دنیا کو بچھونا بنا دیا۔ تم بھول گیا کہ ایک دن جانا ہے، ایک دن تمہیں اس زمین کے نیچے جانا ہے، ایک زمین کے نیچے جانا ہے پیارو، دفن کر دیے جاؤ گے، دفن کر دیے جاؤ گے۔ ابھی وقت ہے صاحب، توبہ کر لو، اللہ والوں سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھو، اہل بیت سے محبت کرو، پنجتن پاک سے محبت کرو، مولا حسین کی محبت آپ کے سینوں میں ہو، مولا حسن کی سیرت محبت آپ کی سینوں میں ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی محبت، ان کی عظمت آپ کے سینوں میں ہونا چاہیے پیارو، تب یہ زندگی آپ کی کامیاب ہوگی پیارو، تب یہ زندگی آپ کی کامیاب ہوگی، ورنہ یقین جانو نمازیں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ شفاعت میرے آقا کو کرنی ہے، اگر پنجتن پاک کے گستاخ ہوگے تو میرے آقا منہ پھیر دیں گے تو جواب کیا دو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ تمام کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ تمام بھی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے بار الہ، سب سے پہلے ہمیں پھر تمام کو توفیق عمل بخش، اے رب العزت ہمارے سینوں سے تکبر کو نکال دے اللہ، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، چگلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں سے محفوظ معمول فرما دے۔ اے اللہ رب العزت لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق بخش دے، اے اللہ رب العزت غریبوں کی مدد ساتھ ان کی عزت کرنے کی توفیق بخش دے، اے اللہ رب العزت عالم اسلام پر اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیری حبیب کا واسطہ، اے میرے اللہ مذہب اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، اللہ مذہب اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، اللہ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واسطہ تجھ کو ہے اللہ۔ ان باطل حکومتوں کے حق میں اگر اللہ ہدایت نہ ہو، اے میرے اللہ تو ان کو نیست نابود فرما دے، ان کو ذلیل کھار رسوا فرما دے۔ اے رب العزت سرکار زندہ سختہ شاہ پہلوان رحمہ اللہ کا واسطہ تجھ کو، اے میرے اللہ عالم اسلام پر اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرما دے، اللہ سرکار سالار مسعود غازی رحمہ اللہ کا واسطہ تجھ کو، اے اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اہل خانہ میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصی طور پہ اللہ ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی اور ہمارے جتنے بھی ماموں ہیں اللہ جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور با ایمان گئے ہیں، اللہ آج ان کی قبریں دعاؤں کا راہ تک رہی ہوں گی۔ اللہ میں بے عمل ضرور ہوں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں اللہ، تیرے محبوب کا امتی ہوں اللہ،
تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے اللہ ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ہمارے تمام ماموں جو کہ با ایمان گئے ہیں، اور تمام سامعین کے جتنے بھی اہل خانہ میں سے جو لوگ پردہ فرما چکے ہیں اور با ایمان گئے ہیں اللہ رب العزت، تب جن کی قبریں آج ہماری دعاؤں کا راہ تک نہیں ہیں اللہ، تمام کی قبروں کو اے میرے اللہ پنجتن پاک کے صدقے توسل سے اللہ خوشبودار بنوا دے، اللہ وسیع فرما دے، اللہ کشادہ فرما دے، اللہ ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی، ہمارے تمام ماموں جو کہ با ایمان گئے اور سامعین کے اہل خانہ میں سے جتنے بھی لوگ با ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت، ان کی قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اے اللہ رب العزت، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے اے رب العزت، ان کی قبر کو خوشبودار فرما دے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے اللہ، ہمارے والدین کریمین بیمار رہتے ہیں، تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ، ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ، اس کے دامن کو خوشیوں سے پر فرما دے اللہ، جو بیمار ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل صحت و شفا توانائی بخش دے اللہ، ہمارے والدین کو عمر درازی بالخیر عطا فرما دے اللہ، ہم تمام جتنے بھی سامعین ہیں، ہم تمام کے والدین جو حیات میں ہیں اللہ، ان کی عمروں کو عافیت کے ساتھ دراز فرما دے اللہ، ہمیں اپنے والدین کو حج کرانے کی سعادت نصیب فرما دے اللہ، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق بخش دے اللہ، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق بخش دے اللہ، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق بخش دے اللہ، چھوٹوں کا ادب کرنے کی، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ایمان پر ثابت قدم عطا فرما، ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ رب العزت، تجھے تیرے محبوب کی بیویوں کا واسطہ ہے میرے اللہ، ہماری بہن بیٹیوں کے سر آج ننگے ہو گئے ہیں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کے سر ننگے ہو گئے ہیں اللہ، ان کی سروں سے دوپٹہ چھن گیا ہے اللہ، جب وہ باہر جاتی ہوں گی تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ میں نے رسول اللہ کی امت کو کتنا رسوا کر دیا اللہ، تجھے واسطہ تیری محبوب کی بیویوں کا اللہ، تجھے واسطہ تیری محبوب کی بیویوں کا اللہ، ہمارے وطن کی ماں بہنوں کے سروں کو ڈھانک دے اللہ اللہ، ہمارے نوجوانوں کی نظروں کو شرم و حیا کا تقدس عطا فرما دے اللہ، ہماری وطن کی ماں بیٹیوں کو اللہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کے پردے کا تقدس عطا فرما دے اے میرے اللہ، امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا وقار عطا فرما دے اللہ، برما کے، سیریا کے، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اللہ، برما کے، سیریا کے، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے پاک پروردگار عالم، روح زمین کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے اے اللہ رب العزت، تجھے فریاد ہے گنبد خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں، کلیسا والے اے رب العزت اپنے فضل و کرم سے اے میرے اللہ عالم اسلام پر اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرما دے اور اللہ جتنے بھی محبت کرنے والے عقیدت مند اور مولا جتنے بھی لوگ اس فقیر سے اے اللہ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں اللہ، ان کے دلوں میں جو اس فقیر کے لیے نا اتفاقی ہو اس کو دور فرما دے، جو غلط فہمیاں ہوں اسے دور فرما دے اے اللہ رب العزت، جتنے بھی اس فقیر سے حسد کرنے والے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے اللہ، تمام کی مغفرت فرما دے آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔